عزاداران مظلوم کربلا 1440 ہجری کا محرم، آج اس کا پہلی محرم کا سورج غروب ہو چکا۔ پوری کائنات میں ہر طرف ہر غیرت مند اور ہر غیرت اور حمیت کے حامل عاشقان مکتب توحید نے صف عزا بچھا دی۔ علم اور حریت سے پیار کرنے والوں کے لیے معرفت حسین بن علی کا دسترخوان بچھ چکا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں بھی حسین والا آباد ہے، وہ اپنے گھروں کی دہلیز کو چھوڑ کر اس معرفت حسین کے دسترخوان پہ آ کر بیٹھا ہے، اور ہم اس دسترخوان سے، معرفت حسین کے اس مقام سے دنیا والوں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، یہ مقام کوئی عام مقام نہیں، منبر حسین درسگاہ انسانیت ہے۔ منبر حسین درسگاہ انسانیت ہے۔ یہ وہ عظیم درس ہے جہاں جوانوں کے تشنہ ذہنوں کی آبیاری کی جاتی ہے، اور یہ وہ عظیم مکتب ہے جہاں پر آنے والے ہر انسان کے کردار کی سینچائی کی جاتی ہے۔ یہاں کردار بنائے جاتے ہیں، یہاں زندگیاں سنواری جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں مکتب حسین کی عظمت یہ ہے، ہم جس حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جس حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسین عشق کا وہ باب ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین عشق کا وہ باب ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں، جہاں ردائیں لٹنے کے بعد بھی ریگزار کربلا پہ توحید کو سجدے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عشق کا مقام ہے جہاں ماں بیٹے کی لاش سے گزرتی ہے، بہن بھائی کی لاش سے گزرتی ہے، اور معرفت کا یہ عالم ہوتا ہے اپنے پیاروں کی لاشوں سے گزرتے ہوئے بھی شکوہ زبان پہ نہیں آتا، اور اس وقت کائنات کے عالم میں سکتہ طاری ہو جاتا ہے جب رسن بستہ بہن اپنے بھائی کی لاش پہ ہاتھوں کو اٹھا کے یہ جملے کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ مجھ زینب کی یہ قلیل قربانی قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت رہیں، یہ درسگاہ انسانیت ہے۔ میں کہتا ہوں حسین پہ رونا رمز حیات ہے۔ رونے والا بتا رہا ہوتا ہے میں زندہ ضمیر ہوں۔ بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روئے نہیں تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی بچہ رو کیوں نہیں رہا؟ بچہ رو کے بتاتا ہے میں زندہ ہوں، اور غم حسین میں حسین والے رو کے بتاتے ہیں ہم مردہ ضمیر نہیں زندہ ضمیر رکھتے ہیں، ہم مردہ ضمیر نہیں زندہ ضمیر رکھتے ہیں۔ اور خبردار، حسین کسی مکتب کا امام نہیں، توجہ کیجئے گا، حسین کسی مکتب کا امام نہیں، حسین عالم انسانیت کا امام ہے۔ حسین ہر زندہ ضمیر انسان کا امام ہے، اس لیے یہاں کسی مسلب و مکتب کی قید نہیں۔ یہاں جو بھی آئے اس کو مجلس حسین میں آنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہاں ہم فرقوں میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ کائنات میں کربلا کے بعد فقط دو ہی فرقے ہیں، یا حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں۔ جو حسین کا ہوگا وہ حسین کی مجلس میں آئے گا۔ جو حسین کا ہوگا وہ حسین کی مجلس میں آئے گا۔ حسین کسی مکتب کا امام نہیں، عالم انسانیت کا امام ہے، دعوت فکر ہے ہر زندہ ضمیر انسان کے لیے، مکتب کی قید نہیں۔ ہم شیعہ سنی کی جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہر انسان آئے اور اس درسگاہ حسینی سے حسین کے در کی خیرات لے کے جائے۔
میں کہتا ہوں ہمیں دنیا والوں کو بتانا ہے یہ پوری کائنات میں واحد منبر حسین ہے، یہ حسین مولا کی وہ عظیم یونیورسٹی ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، علم و تعلیم کے ماہرین سے پوچھیں، وہ سارے بالاتفاق کہیں گے کہ سارے علم و تعلیم کے محققین اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں، اگر میٹرک کا طالب علم ہے تو ایف اے کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بولیے گا میرے ساتھ، زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے گا۔ مڈل والا پرائمری میں نہیں، پرائمری والا مڈل میں نہیں، مڈل والا میٹرک میں نہیں، میٹرک والا ایف اے میں نہیں، کیونکہ ہر کلاس ہر طالب علم کے لیے نہیں ہوتی، ہر درس ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہ تمہاری بنائی ہوئی یونیورسٹیاں ہیں جہاں مڈل والا میٹرک والی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آؤ دیکھو حسین کی یونیورسٹی پوری کائنات میں وہ واحد یونیورسٹی ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، جاروب کش سے لے کر آفیسر تک ہر کوئی مجلس میں آتا ہے، اور کمال یہ ہے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ مجلس حسین کا کمال ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، کسی کو مجلس سے نکلتے ہوئے افسوس نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ ملا نہیں۔ یہ خیرات حسین ابن علی ہے، دسترخوان بچ چکا ہے محبت حسین کا، جو بھی دعوے دار ہے وہ مجلس میں آ سکتا ہے۔ آؤ ذرا تمہیں بتائیں، ہمارے مکتب میں فقط نظریہ امامت نہیں ہے کہ جس پر ہمیں فخر ہے، ہم اپنے مکتب میں نظریہ توحید بھی وہ رکھتے ہیں جو پوری کائنات کے کسی مسلک کے پاس نہیں ہوگا۔ عزیزان، ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے حسین کے منبر سے، حسین کا منبر دنیا والوں کو بتائے گا دین ہے کیا، شریعت ہے کیا، اسلام ہے کیا، امامت کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑی کسی فنی خرابی کی وجہ سے تھوڑا میں لیٹ ہو گیا، لیکن یہ بھی تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ لیٹ ہونا اس بات کی دلیل ہے ہم مختار نہیں مجبور ہیں، مختار کوئی اور ذات ہے، ہم وقت کی تنابیں نہیں کھینچ سکتے، توجہ ہے، ہم وقت کی تنابیں نہیں کھینچ سکتے ہیں، ہم وقت میں ایک ایک مرحلے میں ایک ایک سیکنڈ میں محتاج ہیں، اور یہ محتاجی ہی تو ہمیں یاد دلاتی ہے تم کسی کی مخلوق ہو، تم نے خود کو آزاد نہیں سمجھنا، خود کو آزاد نہیں سمجھنا۔ تو آج کے اس پرآشوب زمانے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جانیے اس دور کا وہ اہم ترین موضوع ہے۔ اگر منبر حسین سے وہ بیان نہیں ہوا، اگر بیان نہ ہوا، ہم وقت کے امام کے بھی مجرم ہیں، ہم اپنے مذہب کے بھی، تشیع کے بھی دشمن ہیں۔ اور میں نے اس سال کا جو موضوع انتخاب کیا ہے کہ منبر حسین سے دنیا والوں کو بتایا جائے کہ میراث سے تشیع اور عقیدہ توحید کیا ہے۔ اب ذرا جاگ رہے ہیں، ساتھ رہے، تو میں تھوڑا موضوع اپنا شروع کروں۔ میں پنڈی سے جب آ رہا تھا تو راستے میں پریشان تھا کہ پنجاب میں یہ میرا پہلا موقع ہے خطاب کرنے کا۔ اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان 5 سال پڑھا ہے، وہاں کے لوگ مزاج سے واقف ہیں، یہاں آتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا نہیں معلوم سننے والوں کا مزاج میرے ساتھ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن یقین جانیں آپ کی اس حسن سماعت کو دیکھ کر دل باغ ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسینیوں کے مزاج ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ حسینیوں کے مزاج ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی، بس مزاج حسینی ہونا چاہیے، وہ ملتے ہوئے وقت نہیں لگے گا۔ تو یہ عظیم ترین موضوع ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے تشیع کے پاس جو نظریہ توحید ہے، جو عقیدہ توحید ہے، وہ کس بلندی کا مالک ہے۔ تو پھر اگر آپ کی اجازت ہو تو آؤ دنیا والوں کو بتاؤں نظریہ توحید ہے کیا، میراث سے تشیع ہے کیا، معدن عصمت کے درہائے آبدار اور زبان عصمت کے الہامی کلمات سے صادر ہونے والی توحید میراث سے تشیع ہے۔
جاگیے گا میرے ساتھ. میں نے کہا معدن عصمت کے درہائے آبدار اور زبان عصمت کے الہی کلمات سے صادر ہونے والی توحید میراث تشیع ہے، اور یہ کوئی عام عقیدہ نہیں، یہ سحرگاہی اور نالہ نیم شبی کرنے والوں کے لیے خزینہ بے نہا ہے. کیوں؟ اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، میرے علی کو اللہ سے بڑا پیار تھا، 14 کو اللہ سے بڑا عشق تھا. یہ ہو نہیں سکتا بندہ علی کا عاشق ہو اور علی کو جس سے عشق ہو اس کا ذکر سنتے ہوئے بے قرار ہو. یا رسول علی کو اللہ سے بڑا عشق تھا، 14 کو اللہ سے بڑا پیار تھا. یہ ہو نہیں سکتا کوئی علی کا عاشق ہو اور جس سے علی عشق کرتا ہو اس کا ذکر گراں گزرے، ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے لذیذ موضوع توحید ہے. قیام و قعود اور سجود اور رب کی طرف مناجات کرنے والے جانتے ہیں یہ کتنی مٹھاس رکھتا ہے. میں کہتا ہوں جس نے رب سے مناجات کا ذائقہ چکھ لیا، توجہ کیجئے گا میری طرف، جس نے بھی اپنے رب سے مناجات کا ذائقہ چکھ لیا، خدا قسم کائنات کے سارے ذائقے اسے پھیکے محسوس ہوں گے، اسے پھیکے لگیں گے، کیونکہ اس نے مناجات الہی کا ذائقہ چکھ لیا ہے. لیکن میرے خیال میں اس موضوع کو اس انداز سے لے کے چلنا مشکل ہوگا جب تک آپ میرے ساتھ نہ دیں گے. اجازت ہے کہ میں اگلے قدم کی طرف بڑھوں؟ دنیا میں سب سے مشکل ترین ٹاپک شمار کیا جاتا ہے توحید، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہیں اور اسی طرح بیداری سے سنتے رہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کی ساری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین موضوع یہی توحید ہوگا. اور میں کیا کروں، ہماری مجبوری ہے. ہم تو جانتے ہیں تخیل کی تختی پہ اترے ہوئے لفظوں کو سماعتوں میں انڈیلنا یہ حسن تکلم کہلاتا ہے، اور سماعتوں کی دیوار سے ٹکرائے ہوئے لفظوں کو چھوڑ کر پس پردہ مفہوم تک پہنچنا حسن سماعت کہلاتا ہے. اور حسینیوں کے پاس یہ دونوں طاقتیں موجود ہیں، حسن سماعت بھی ہے، حسن تکلم بھی ہے، بس مزاج ساتھ ملانے ہیں. آئیے مل کر چلتے ہیں قرآن کے پاس. پالنے والے، تو نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کا خالق ہے، تو انسان کا مالک ہے، تو ہی بتا تیری نظر میں انسان ہے کیا؟ توجہ کیجئے گا، انسان ہے کیا؟ جب ہم نے خدا سے پوچھا تو قرآن نے ہمیں جواب دیا کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. سورہ عادیات میں ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ میری گفتگو کا پہلا مقدمہ ہے. اگر تار سے تار ٹوٹے گی تو نتیجہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تار سے تار ٹوٹنی نہیں ہے. ہم نے اللہ سے پوچھا ہے تو جو خالق ہے انسان کا، تو بتا تیری نظر میں انسان کیسا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کہا فقط یہ نہیں، بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھ، کان الانسان کفورا، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا نکلا، انسان تو بڑا ناشکرا انسان ہے. اور امام نے بھی کہا کہ اس ناشکری کا عالم یہ ہے، ما اقبح بالرجل یاتی علیہ 70 سنہ او 80 سنہ یعیش فی ملک اللہ. کتنی افسوس کی بات ہے، ایک انسان 70 سال 80 سال اللہ کی مملکت میں رہے، اس کی سلطنت میں رہے، اس کی دنیا میں رہے، لیکن اس کی نعمتوں کو استعمال کرتا رہا. یاکل من نعمہ، اس کی آئی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا رہا. ثم لا یعرف حق معرفت ہی، نعمتیں اس کی استعمال کی لیکن معرفت کا حق ادا نہیں کیا. معرفت کا حق ادا
نہیں کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کان الانسان کفورا، انسان ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے. لیکن پروردگار ان ناشکروں کی فہرست میں کوئی تو ہوں گے جو اس سے خارج نظر آئیں گے. پروردگار نے کہا دیکھو فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. وشکروا لی، تم میرا شکر بجا لو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. سورہ بقرہ میں ہے نا، سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا، بولے میرے ساتھ، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. الفاظ بتلاؤں، تم میرے ذاکر بنو، میں تمہارا ذاکر بنتا ہوں. تم فرش پہ بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میں ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مزاج سمجھنا ہوگا. ایک آیت میں وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کے انسان ناشکرے ہیں، دوسری طرف کہتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. بھائی قرآن کا مزاج سمجھنا ہوگا. قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو حق تک نہیں پہنچ سکتے. کہ ایک آیت کہتی ہے پوری کی پوری انسان، کان الانسانو، انسان کے اوپر الف لام ہے، کوئی انسان خارج نہیں. چلے میں مثال دوں، آسان کر دوں، ہو سکتا ہے بات بچوں تک نہ پہنچ رہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں. الانسان، جو بھی انسان ہے وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ خسارے میں نہیں جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی انجام دیے. اس کا مطلب ہے قرآن کا مزاج ایسا ہے، ایک دفعہ دائرہ بڑھاتا ہے، دوسرے مقام پہ دائرہ تنگ کر دیتا ہے. ایک مقام پہ دائرہ بڑھایا، دوسرے مقام پہ تنگ کر دیا. یہاں ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے. اب ذرا واپس پلٹیے. کان الانسان کفورا، توجہ ہے میری طرف. کان الانسان کفورا، انسان اللہ کا ناشکرا ہے. ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے وشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو. بھائی نا اہل سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، اہل سے مطالبہ ہوتا ہے. بھائی اگر سارے انسان ناشکرے تھے تو ان سے شکر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کوئی راز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پروردگار تو خود ہی بتا اب اس راز تک کیسے پہنچے. اب دوبارہ قرآن کی طرف آئیں. الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ نے نعمتیں دی اور انہوں نے نعمت کو ناشکری میں بدل دیا. اور فقط بدلا نہیں بلکہ وہ اپنی قوم کو جہنم کے گڑھے تک لے گئے. توجہ ہے آپ کی. اب دوبارہ سلسلہ ملائیے. سارے انسان ناشکرے ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے میرا شکر بجا لاؤ. بھائی شکر نعمتوں پہ بجا لاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ شکر نعمتوں پہ بجا لاتے ہیں نا. بھائی دیکھیے گا، اللہ نے وحی کی داؤد کی طرف، کہا داؤد نے بھی 2 کام کیا کر. کچھ لوگ تھک گئے اس لیے واقعہ لایا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑے فریش ہو جائیں گے تو پھر اگلا نتیجہ سمجھ میں آئے گا. داؤد سے کہا داؤد 2 کام کر، احببنی وحببنی الی خلقی. توجہ ہے آپ کی. کہا داؤد 2 کام کر، ایک تو مجھ سے محبت کر، دوسرا کوئی ایسا کام کر مجھے لوگوں میں محبوب بنا دے. ایک خود محب بن جا، ان لوگوں کو میرا محب بنا دے، مجھے ان میں محبوب بنا دے. داؤد علیہ السلام نے پلٹ کے جواب دیا نعم انا احبک، پالنے والے اس بات کی تو گارنٹی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن پالنے والے تو بتا میں لوگوں کو تیرا محب کیسے بناؤں.
میں کیا کروں کہ تیری مخلوق تیری محب بن جائے، تو ان کا محبوب بن جائے۔ تو اللہ نے داؤد کو کہا تو اور کچھ نہ کر، وَاذْكُرْ عَیَادِی عِندَھُم، تو ان کے درمیان بیٹھ کر میری نعمتوں کا ذکر کیا کر، انہیں نعمتیں یاد دلا۔ تو وہ محتاج انسان تھا، تیری دنیا میں آنے سے پہلے آسمان کا شامیانہ اسی نے تانا، زمین کا فرش اس نے بچھایا، تجھے سانسوں کی ڈور اس نے دی، بلکہ الفاظ میں بدلوں، سانس سے لے کر سانس تک ساری نعمتیں اس نے دیں۔ یہ ساری نعمتیں اس نے دی، کہا میری نعمتوں کا ذکر کرو، ان لوگوں کے سامنے میری نعمتیں بیان کرو، یہ خود بخود میری محبت میں آ جائیں گے، میرے محب بن جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہے دنیا والوں کو کہو میری نعمتوں کا ذکر کریں تاکہ میرے محب بن جائیں، تاکہ میرے محب بن جائیں۔ اب ذرا واپس دوبارہ پلٹیے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ نے نعمت دی تھی اور انہوں نے نعمت کو ناشکری میں بدل دیا۔ اب آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں، مدینے کا شہر ہے، منبر حسین ہے، منبر علی ہے، اور صاحب ولایت علی ابن ابی طالب ہیں، سامنے کھڑا ہے صحابی اسبغ ابن نباتہ۔ امام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور اسبغ کو متوجہ کر کے کہا اسبغ تو جانتا ہے یہ اللہ نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ جن کو نعمت دی تھی اور نعمت لے کے انہوں نے کفران نعمت کر دیا۔ تو علی نے فرمایا اسبغ یاد رکھ، نحن النعمت التي انعم اللہ بہا علی عبادہ، اس کائنات میں ہم وہ نعمت ہیں جس کا اللہ نے لوگوں پہ انعام کیا۔ نحن النعمت التي انعم اللہ بها علی عبادہ۔ اسبغ دنیا والوں کو بتاؤ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کو اللہ نے نعمت دی اور انہوں نے ناشکری بجا لی، کہا اس بھری کائنات میں اس کی سب سے عظیم ترین نعمتیں ہم ہیں جنہیں اللہ نے انعام کیا ہے لوگوں پر۔ اور یہاں امام رکن امام نے کہا بنا یفوزو من فاز یوم القیامہ، محشر کے میدان میں اگر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ بھی ہم 14 کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ اب ذرا واپس چلیے میرے ساتھ، قرآن کہتا ہے سارے انسان ناشکرے ہیں، کان الانسان کفورا، سارے انسان شکرے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے میرا شکر کرو، میری نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ اور امام علی نے بتایا ہم وہ نعمت ہیں جن کا اللہ نے انعام کیا۔ اس کا مطلب ہے پوری کائنات کے ناشکروں میں سے اللہ نے نکالا انہیں ہیں جن کا امام علی ابن ابی طالب ہو۔ ساری دنیا کے ناشکروں میں اگر کسی کو نکالا ہے تو ان شکر کرنے والوں کو نکالا ہے جن کا امام علی ہے۔ اب ذرا آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں، بڑا ہی ناشکر ہے وہ انسان جو غدیر کا انکار کرے، بڑا ہی ناشکر ہے وہ انسان جسے علی جیسا امام ملا اور اس نے علی کا انکار کر کے کفران نعمت کیا۔ اور اگلا جملہ یہ ہے اس سے بھی بڑا ناشکر وہ ہے جسے علی جیسا امام ملا ہے، اس نے علی کو تو مانا ہے علی کی نہیں مانی۔ وہ فقط ناشکر ہے جسے علی مقدر میں نہیں آیا، اس سے بھی بڑا ناشکر وہ ہے جسے علی ملا ہے، جسے علی جیسا امام ملا، اس نے علی کو مانا ہے علی کی نہیں مانی، اس نے علی کو مانا ہے علی کی نہیں مانی۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کے مطابق
اللہ نے کہا میری نعمتوں کے بارے میں اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو پہچان لو، جس نے میری عظیم ترین نعمتوں کا اقرار کیا وہ شاکر ہے، اور جس نے میرے 14 کا انکار کیا وہ ناشکرا ہے۔ پروردگار ہماری کچھ ڈیوٹی بھی تو ہوگی، ہماری بھی تو کوئی ڈیوٹی ہوگی نا۔ تو آئیے مل کر چلتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیں، سورہ اعراف کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور فقط ذکر نہیں، بار بار ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا بار بار ذکر کرو۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ آؤ پھر چلتے ہیں دربار مرتضیٰ میں، پھر چلتے ہیں دربار آل محمد میں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم فقط کتاب کو کافی نہیں سمجھتے، ہم حسبنا کتاب اللہ والے نہیں، ہم ثقلین والے ہیں، ہم ثقلین والے ہیں۔ ابو یوسف بزاز راوی ہے، کہتا ہے میں امام صادق کی خدمت میں کھڑا تھا، کہتا ہے میں امام کی خدمت میں کھڑا تھا، امام نے اس آیت کی تلاوت کی، کہا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پھر مجھ سے سوال کیا، اے ابو یوسف بزاز تو مجھے بتا، اتدری ما آلاء اللہ، تو جانتا ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں کیا؟ تو جانتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں کیا؟ تو واپس پلٹ کے جواب دیتا ہے مولا مجھے علم نہیں، آپ ہی بیان کریں۔ تو امام نے پلٹ کے کہا یاد رکھ، میں جن نعمتوں کا ذکر کر رہا ہوں، جن نعمتوں کو بار بار یاد کرانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا اعظم نعم اللہ علی خلقہ، وہ اس کی مخلوق میں اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، کہیں بھٹک نہ کائنات کی ساری بڑی نعمتوں میں اگر بڑی نعمت دیکھنی ہو وہی ولایتنا، وہ ہم 14 کی ولایت ہے، وہ ہم 14 کی ولایت ہے۔ ہماری ولایت اور امامت کا ذکر کیا کرو، دنیا والوں کے سامنے اللہ کی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا کرو۔ بھئی ہم مانتے ہیں روٹی کپڑا مکان نعمت ہے، توجہ ہے آپ کی، روٹی کپڑا مکان نعمت ہے۔ میں آپ کو چہرے کو دیکھ رہا ہوں، جب مجھے محسوس ہوگا تھک گئے تو میں مصائب شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے، اور میں نتیجے کے بہت قریب آ چکا ہوں۔ ہم نے کہا ہم ناشکرے نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، ہم ناشکرے نہیں ہیں، ہم نے شکر بجا لانا ہے، لیکن شکر کے مصداق معین ہونے چاہیے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے روٹیوں کا حساب شروع کر دیں، سارے زندگی میرے خیال میں اپنی روٹیاں نہیں گن سکیں گے، ہر بندہ اپنی بھی نہیں گن سکتا، دوسروں کی تو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اپنا لباس، باقی نعمتیں، کائنات میں نعمتوں سے بھری پڑی ہے، ہم وہ نعمتیں نہیں گن سکتے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں اگر پتہ چل جائیں ان کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہیں، ان کو تھینک یو تو بول سکتے ہیں، اور یہ شکریہ ادا کرنے کے دن ہیں، ایام حسین ابن علی ہیں، اور دور جانے کی بات نہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 9 استاد شاگرد کا مکالمہ لکھا ہے، آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں، اگر تھکے نہیں ہیں تو بلند تر صلوات پڑھیے۔ قرآن میں استاد شاگرد کا، معذرت، تفسیر نور الثقلین میں استاد اور شاگرد کا مکالمہ لکھا ہے۔ استاد کون؟ سید الفقہا، اماموں کے امام، فقیہوں کے سردار، اور ولایت کے چھٹے تاجدار۔ بھئی امام ہے، امام کا اپنے شاگرد سے مکالمہ ہوا، اور شاگرد بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، شاگرد بھی ایسا تھا جس نے دعویٰ کیا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام صادق کی خدمت میں نے 2 سال شاگردی نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر 2 سال مجھے شاگردی کے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا پورے مسلک کا امام ہمارے امام کے سامنے بیٹھا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ بلکہ بتا دوں، نعمان ابن صادق حضرت
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، اور میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک انسان کو ایک دوسرے کے مکتب کی اور اس کے اماموں کا احترام کرنا چاہیے، تب ہم بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے استاد شاگرد کا مکالمہ تھا، اور قرآن مجید کی سورہ تکاثر کی یہ آیت تھی۔ جب امام صادق علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ وقت یاد کرو، وہ دن یاد کرو جس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، جس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام نے کہا اچھا ابو حنیفہ تو بتا، تیرے نزدیک یہ نعیم ہے کون، یہ نعمتیں ہیں کون سی؟ تو کہتا ہے کہ مولا میں تو یہی سمجھتا ہوں، روٹی کپڑا مکان پانی، ٹھنڈا پانی نعمت ہے، روٹی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے۔ تو امام نے پلٹ کے کہا اچھا تو مجھے بتا، اگر تو معاشر کے میدان میں اللہ کو اپنی روٹیاں گنوانا شروع کر دے، اپنے لباس گنوانا شروع کر دے، تو وقت تھوڑا زیادہ نہیں لگ جائے گا؟ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہو، روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ڈال کے خود کو مشکل میں ڈال رہے ہو، کیا معاشرے کے میدان میں اس کا جواب دیتے ہوئے وقت زیادہ نہیں لگ جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں مولا وقت تو بہت لگ جائے گا۔ تو امام نے اس کو مختصر کر دیا، کہا مولا آپ ہی بتائیں وہ نعمتیں ہیں کیا جن کا سوال ہونا ہے؟ امام نے کہا ابو حنیفہ تو اتنا جان لے، محشر کے میدان میں جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ نعمتیں اور کوئی نہیں، نحن اہل البیت النعیم الذی انعم اللہ علی العباد، ہم اہل بیت اللہ کی وہ نعمت ہیں جس کا اللہ نے لوگوں پہ انعام کیا، سوال ہمارے بارے میں ہونا ہے۔ ہم اہل بیت نعمت ہیں، ہمارے بارے میں سوال ہوگا، روٹی کپڑے مکان کا سوال نہیں ہوگا۔ میرے بھائی ایک عام انسان بھی کسی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا کے کبھی ملاقات ہو تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے یاد ہے میں وہی ہوں جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا۔ ایک عام انسان بھی اتنا شعور رکھتا ہے کہ کسی کو روٹی کھلا کے احسان نہیں جتلاتے، جب اس نے پیدا کیا تھا تو ہمارے رزق کا انتظام اس کے ذمہ تھا، رزق کا انتظام اس کے ذمہ تھا۔ وہ روٹی کپڑے مکان، وہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، وہ فقط یہی پوچھے گا میں نے تمہیں علی دیا تھا، مجھے یہ بتاؤ تم نے علی کو تو مانا ہے، علی کی کتنی مانی ہے؟ یہ مجلسیں خدا کے شکر کا ذریعہ ہے، یہ مجلسیں ذکر علی و بطول کا وسیلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے مطابق جو شاکر بننا چاہے، قرآن کے مطابق جو ذاکر بننا چاہے، اسے چاہے مجلس حسین میں آئے، جو مجلس میں آئے وہ ذاکر بھی ہے، وہ شاکر بھی ہے، وہ شاکر بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہ نعمتیں محبت اہل بیت ہیں، ولایت اہل بیت ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اتنی عظیم ترین نعمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ جس کو اپنی زندگی میں اتنے عظیم امام ملے لیکن ان اماموں کی صحیح معرفت حاصل نہ کر سکا۔ توجہ کیجیے گا، کیونکہ 14 کی معرفت دروازہ ہے معرفت الہی کا۔ توجہ کیجیے گا، تھکنا نہیں ہے بھائی، میں تو 1.5 گھنٹہ پڑھنے والا ہوں، اب شاید آپ کا آج امتحان ہے یا پھر میرا امتحان ہے۔ بسم اللہ، سلامت رہیں۔ علی والے کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں، نہ موسم کا اثر ہوتا ہے نہ زمانے کی مد و جزر کا ہوتا ہے، جہاں بھی نعرہ حیدری لگ جائے ہاتھ اٹھا کے یا علی کا جواب آتا ہے، یا علی سلامت رہیں۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے، اگر علی کا دروازہ ملا ہے، حسنین کا دروازہ ملا ہے، اپنی زندگی میں غور ضرور کیجئے گا۔ اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کر دیں، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں چاہا، ہم سے وہ کچھ نہیں چاہتا، ہم سے وہ چاہتا ہے۔ اس کے 2 مطالبے ہیں، توجہ کیجیے گا، 2 مطالبے ہیں۔ ایک مطالبہ میں امام کی زبان سے سناتا ہوں اور دوسرا مطالبہ مجلس کا نتیجہ دے کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ پہلا مطالبہ کیا ہے ان مجلسوں کا؟ پہلا مطالبہ وہی ہے
جو سعد ابن طریف سے امام باقر نے کیا۔ مجالس المومنین کتاب ہے، قاضی نور اللہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، انہوں نے اپنی مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ سعد ابن طریف راوی تھا، 5ویں امام کا صحابی ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مولا میں جو عمل کرتا ہوں نا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تصدیق کیجئے میرا عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیا خیال ہے، تصدیق کرائی جائے امام سے؟ سعد نے کہا مولا میں عمل یہ کرتا ہوں جس مقام پہ جہاں جس محفل میں بیٹھتا ہوں آپ کی امامت اور ولایت اور آپ کی صداقت کا ذکر کرتا ہوں۔ میں مجمع نہیں دیکھتا، میں لوگ نہیں دیکھتا، میں چہرے نہیں دیکھتا، میں بانیوں کو بھی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، بلوث ہو کے میں ذکر کرتا ہوں آپ کی امامت کا، آپ کی ولایت کا، آپ کی صداقت کا۔ مولا کیا آپ میرے اس فعل سے راضی ہیں؟ کیا آپ میرے اس فعل سے راضی ہیں؟ امام نے کہا سعد ابن طریف میں فقط راضی نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زمین کے ہر 30 گز کے فاصلے پر ایک تیرے جیسا شیعہ موجود ہو جو دنیا کے ہر بندے کو روک روک کے بتائے کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، یا علی بلند تر نعرہ لگائیے، یہ تھکا ہوا نعرہ تھا، پہلی محرم میں تھک کے نعرہ نہیں لگانا، بلند آواز نعرہ حیدری۔ یہ پہلا مطالبہ تھا، پہلا مطالبہ تھا کہ تم جہاں جب بھی جس جگہ پہ بیٹھو سچوں کا تعارف کرایا کرو، سچوں کا تعارف کرایا کرو۔ اچھا سچوں کا تعارف تو ہم نے دنیا والوں کو کرانا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بھئی دیکھیے گا ایک جملہ آخری نتیجہ دے کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ ماتمی بیٹھے ہیں یہاں، عزادار بیٹھے ہیں صف حسین میں، میں خود ماتمی ہوں، صف اول کے ماتمی، اور فخر ہے کہ حسین کے ماتمی ہیں، ٹھیک ہے، ماتمی ہے نا۔ آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہم بازاروں میں، چوک میں، گلیوں میں کھڑے ہو کر ماتم کرتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چلیں میں آپ کی نیابت میں جواب دیتا ہوں۔ ہم بازاروں میں، درباروں میں، ہم گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں کربلا کے میدان میں حق پہ کون تھا۔ میرے ساتھ بولیے گا، آپ کا جواب ہے وہ تو مکمل کریں۔ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا؟ میدان میں کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر دنیا والوں کو تو بتا رہے ہیں کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ امام بارگاہ کا دروازہ بند کر کے تنہائی میں فقط اپنے شیعوں کی صف میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے کا فلسفہ۔ جی توجہ کیجیے اس بات پہ، بھائی بازاروں میں ماتم ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے کہ کربلا میں حق پہ کون تھا، باطل پہ۔ بھائی امام بارگاہ کا دروازہ بند کر کے تنہائی میں فقط اپنے شیعہ مومنوں کے سامنے کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ فقط یہی ہے، باہر ہم یہ بتاتے ہیں حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا، اور بند کمرے کے اندر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے خود کو یاد دلاتے ہیں کہ تیرا تعلق کسی عام قبیلے سے نہیں، تیری نسبت حسین ابن علی سے ہے، تیری نسبت حسین سے ہے، تیرا وجود معتبر ہے کیونکہ اس کو حسین سے نسبت ہے۔ بازاروں میں دنیا والوں کو سکھانا ہے اور امام بارگاہوں میں خود کو یاد کرانا ہے کہ اس دنیا میں ذکر حسین کی نعمت ملی ہے تو یہ ذکر حسین تربیت نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اچھا ماتمی ہے نا تو وہ اپنی اچھی تربیت کرنے والا بھی ہوگا، کیونکہ ذکر حسین کبھی تربیت سے نہیں روکتا، ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے۔ ہم حسین کی یونیورسٹی کے تربیت یافتہ اسٹوڈنٹ ہیں، توجہ ہو، تھک ہیں تو ایک جملہ اور کہوں، میں کہوں گا ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، بولیے میرے ساتھ،
ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے، ہم حسینی ہیں، اور حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو کردار کی دنیا کا شہسوار ہو۔ حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو کردار کی دنیا کا شہسوار ہو۔ تو آئیے صف حسین بچ چکی ہے، معرفت حسین کا دروازہ کھل چکا ہے۔ ہر کوئی اپنے گھروں کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آ گیا، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آ گیا۔ کیوں آئے ہیں مجلس حسین میں؟ حسین کی مجلس میں آنے کا فلسفہ یہ ہے، ہم دنیا والوں کو بتانا یہی چاہتے ہیں، تم نے جس گھر کو برباد کیا ہے، تم نے جس کی بیٹیوں کو رلایا ہے، میں کہتا ہوں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ دنیا والے پیغمبر کے بیٹوں کو، علی کے بیٹوں کو قتل کرتے، خدا قسم نہ روتے۔ انہوں نے ان بیویوں کو درباروں میں رلایا ہے جنہوں نے اپنے نانا کی قبر بھی تسلی سے نہیں دیکھی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، چاند محرم کا نمودار ہو گیا نا، آج پہلی محرم کا دن گزرا ہے۔ عزاداروں، مدینے کے اندر لوگ چاند نہیں دیکھتے تھے، رمضان کا چاند دیکھتے تھے، شوال، ذیقعد، ذی الحج کا چاند دیکھتے تھے۔ عزاداروں، محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عزاداروں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس لیے نہیں دیکھتے تھے کہ بنی ہاشم کے گھرانے کا دستور یہ تھا، جیسے ہی محرم آتا تھا نا، ہاشمیوں کے گھروں سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ ہر کوئی جان لیتا تھا کہ اب حسین کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب دنیا والوں کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ امام بارگاہوں سے جب گریے کی آواز بلند ہوگی نا، تو دنیا والے بھی جان لیں گے حسین کا مہینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دنیا والے بھی جان لے گئے حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ عزاداروں، آج جس مصیبت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں نا، عزاداروں، ایک بندہ تھا، امام رضا کی خدمت میں آیا ہے نا۔ عزاداروں، امام نے کہا، یبن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین، اے شبیب، اگر زندگی میں تجھے کبھی رونا پڑے نا، اپنے رزق کے لیے نہ رونا، اپنی اولاد کے لیے نہ رونا، اپنی دنیا داری کے لیے نہ رونا، فابکی للحسین، اگر رونا ہو تو میرے جاد حسین کو رونا۔ اجرکم اللہ، میرے جد حسین کو رونا۔ یہ حسین کو رونے کا مہینہ ہے، یہ پرسہ دینے کا مہینہ ہے۔ عزاداروں، آج ہم پرسہ دے رہے ہیں نا، آج پرسہ میں اس بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں جو بی بی یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک مختلف مجلسوں میں جا کر تمہارا پرسہ قبول کرتی ہے، اور 10 محرم کو عزاداروں سے معذرت کر کے یہ کہہ کے چلی جاتی ہے، تم حسین کا غم مناؤ، میرا حسین کربلا میں میرا انتظار، اور میرا حسین میرا انتظار کر رہا ہے، اور مجھے اجازت دو ام زہرا، میں جا کے حسین کو جا کے تسلیاں دوں۔ عزاداروں، آؤ مل کے اس بی بی کو پرسہ دیتے ہیں جو کبھی جنت البقیع میں روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی روح کبھی سامرہ میں روتی ہے، کبھی کاظمین میں روتی ہے، اور کبھی قم کی پہاڑیوں میں روتی ہے، کبھی دشت کربلا میں روتی ہے۔ آؤ اس بی بی کو پرسہ دیں، بی بی تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے، بی بی تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے۔ عزاداروں، جانتے ہیں یہ کتنی مظلومہ بی بی تھی، صابر رسول کی صابر بیٹی، رات کی تنہائی میں اپنے زخمی ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگا کرتی تھی، اللہم عجل وفاتی، میرے اللہ مجھ زہرا کو موت دے دے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہارا گریہ قبول کرے، اللہ تمہارے آنسوں کو قبول کرے۔ بی بی کہتی تھی، میرے اللہ، میرا جینے کو جی نہیں چاہتا، ذرا انصاف تو کر۔ 18 سال کی عمر تو وہ ہوتی ہے جب ہر عورت کا جی چاہتا ہے وہ جیے۔ اللہ جانے کتنے ظلم ڈھائے مسلمانوں نے، اور زخمی ہاتھ اٹھا کے موت مانگ رہی تھی، اور یہ بھی کہہ رہی تھی، سبتا علیہ مصائبن لو سبتا علی الایام سرنا لیالیا، لوگوں مجھ زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر روشن دنوں پہ آتے تاریک راتوں میں بدل۔
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तारीक रातों में बदल जाते, इतनी दुखी थी ज़हरा। अज़ादारों 1 मिनट के लिए सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूँगा। अज़ादारों गिरिया करने के लिए आए हैं, हो ही नहीं सकता, मसाइब हो सैयदा का और कोई मोमिन गिरिया ना करे। लेकिन मैं कहता हूँ आओ तारीख़ से पूछते हैं, तू हमें बता पैगंबर के जाने के बाद ज़हरा की हालत क्या थी, ज़हरा की हालत क्या थी। अज़ादारों तारीख़ कहती है मा ज़ालत बादा अबीहा मुअस्सबतर रअसे। तारीख़ कहती है बाबा के जाने के बाद हमने जब भी ज़हरा को देखा है, ज़हरा की पेशानी पे एक पट्टी बंधी हुई होती थी। दूसरी अलामत यह है वनाहिलतल जिस्म, बीबी का वजूद कमज़ोर पड़ गया था। और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं कि बीबी बाद अज़ वफ़ात पैगंबर उनकी हालत ये थी कि बीबी साया बूद, बीबी का वजूद ऐसे लगता था जैसे साया हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों 2 हालतें बयान हुई हैं ना, तीसरी हालत ये थी। अज़ादारों तीसरी हालत तारीख़ ने बयान की है मुनहदतर रुकन। अल्लाह अकबर, मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सकता। अज़ादारों इस जुमले को अगर समझना है ना, यही मस्जिद में समझ लो। इसका मफ़हूम ये बनता है अगर मकान किसी सुतून पे खड़ा हो और कोई इन सुतूनों को हटा देना तो मकान अपने मकान से नीचे झुक जाता है। अज़ादारों ये जुमला बताता है ज़हरा की हालत ये थी कि पसलियाँ टूटी हुई थी, ज़हरा अपने कद के साथ सीधी खड़ी नहीं, ज़हरा क़याम नहीं कर सकती थी। अज़ादारों कितनी बड़ी मुसीबत का मरहला है। जिस पैगंबर ने इस्लाम सिखाया था ना, वो बीबी जब दुनिया वालों को हक सिखाने के लिए घर से चली है ना, अज़ादारों तारीख़ कहती है जब बीबी घर से चली थी ना अपना हक मांगने के लिए, तारीख़ कहती है ला सत खिमारहा, बीबी ने अपने सर पे ततहीर की चादर को ओढ़ा। अज़ादारों इस आलम में घर से बाहर निकली है, कनीज़ों का हुजूम था। अज़ादारों कनीज़ों के झुरमट में जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुई है ना बीबी, अज़ादारों एक सुतून ऐसा था, उलमा कहते हैं बीबी इस तरह चलती हुई आ रही थी जैसे अपने ज़माने में बाबा रसूलुल्लाह चला करते थे। बीबी के चलने का अंदाज़ ऐसा था जैसे रसूलुल्लाह चला करते थे। अज़ादारों उलमा यही कहते हैं जब बीबी उस सुतून के पास आती है ना, अज़ादारों ज़हरा की चीख निकल गई, अज़ादारों ज़हरा की चीख निकल गई। और उलमा कहते हैं इसकी वजह यह थी कि बीबी जानती थी ये वही सुतून है जब अपने बाबा के ज़माने में कहीं ज़हरा घर से निकल कर इस सुतून के पास आती थी और बाबा ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता था। आज चीख इसलिए निकली है, अरे मस्जिद भी वही है, सुतून भी वही है, ज़हरा भी वही है, मिंबर भी वही है, कोई ताज़ीम के लिए खड़ा, अजरुकुम अल्लाह, कोई ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ और किसी ने ज़हरा का एहतराम नहीं किया। अज़ादारों हक मांगने गई थी ना बीबी, दुनिया वालों, बीबी ने हक मांगा, मिला या ना मिला ये सब जानते हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है लोगों तुमसे हमारा शिकवा ही यही है। अली की बेटी भी दरबारों में गई, नबी की बेटी भी दरबारों में गई। कायनात में दोनों अजीम बेटियां थीं, एक उम्मुल मसाइब बनी, एक उम्मुल मसाइब की माँ बनी। अज़ादारों बड़ा फ़र्क था। बस आखिरी जुमले हैं अज़ादारों, मसाइब की इस मेराज को ज़रा महसूस कीजिएगा। हो सकता है किसी बंदे के आंसू ना आए हों, हमारे साथ मिल जाए इस इबादत में। आज इस्तिक़बाल मुहर्रम कर रहे हो, आज सैयदा की बारगाह में पुरसा दे रहे हो। अज़ादारों आओ दुनिया वालों को बताएं कि तुमने अली और नबी की बेटियों के साथ जो सलूक किया है। अली की बेटी भी दरबार में गई थी, नबी की बेटी भी दरबार में गई, लेकिन फ़र्क बड़ा था। जब नबी की बेटी दरबार में गई सर से पांव तक हिजाब में थी, जब अली की बेटी को जाना पड़ा, अरे रिदा शामे गरीबा को लौट चुकी।
अजरकुम अल्लाह, गिरिए को कम न कीजिएगा, इस गिरिए को बुलंद कीजिए अज़ादारो। हुसैन इब्न अली की बारगाह में पुरसा दीजिए। कहा दूसरा फर्क ये है, जब अली की बेटी दरबार में गई, फर्क ऐसा था जिस दरबार में नबी की बेटी गई वहां सहाबी बैठे थे, जहां अली की बेटी गई वहां लोग शराब पी रहे। अजरकुम अल्लाह, वहां लोग शराब पी रहे थे। अज़ादारो तीसरा फर्क, सादात से माफी मांग कर, ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं अज़ादारो, सादात से माफी मांग के जुमला कह रहा हूं। जब ज़हरा दरबार में गई थी, खुतबा सुन के असहाब रो रहे थे। जब अली की बेटी दरबार में गई है, तमाशाई हंस रहे। जब अली की बेटी दरबार में गई है, तमाशाई हंस रहे थे। अज़ादारों, कितनी मुसीबत के लम्हात हैं अज़ादारों। वो जब नबी की बेटी गई थी ना, उसके साथ भी अली मौजूद नहीं था, अली घर में मौजूद थे। लेकिन जो शाम के बाजार में गई है ना, उसके साथ अली मौजूद था, लेकिन बड़ा लाचार था। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर। अज़ादारों, जब नबी की बेटी दरबार गई, आखिरी दो फर्क सुनिएगा, बस आपसे इजाजत चाहता हूँ। अज़ादारों, जब नबी की बेटी दरबार गई ना, 7 कनीज़ों का हुजूम था, कनीज़ों के सर पे रिदाएं मौजूद थीं। लेकिन जब अली की बेटी दरबार गई, वो जो बीबी के साथ खड़ी थी, उनके सरों पे चादरें मौजूद नहीं थी। कोई अली की बेटी थी, कोई हुसैन की यतीमा थी, कोई मुस्लिम की यतीमा। अज़ादारों, आखिरी फर्क इजाजत चाहता हूं, आखिरी फर्क, और मैं ये गुजारिश करूंगा खुदा के लिए, इन आखिरी फिक्रों पे गौर कीजिएगा। ये मैं आखिरी फिक्रे फ़कत रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ अज़ादारों, ये फिक्रे ऐसे हैं खुदा के लिए, इन फिक्रों पे गौर कीजिएगा। कभी याद आए ना, तो तुम्हें बिस्तर पर भी गिरिया आएगा, तुम्हें बिस्तर पर भी ये आंसू रुलाएंगे, तुम्हें बिस्तर पर भी आंखें नम हो जाएंगी। बस आखिरी फिक्रे हैं अज़ादारों। आओ, मुसीबत का आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ। आओ मिलकर हुसैन इब्न अली की बारगाह में ताज़ियत पेश करें। अज़ादारों, हम यही कह रहे हैं ना, अली की बेटी भी दरबार गई, नबी की बेटी भी दरबार गई, लेकिन दोनों दरबारों में बड़ा फ़र्क था। ज़माना बदल गया, हालात बदल गए, अंदाज़ बदल गया, एहतराम का अंदाज़ बदल गया। अज़ादारों, अब आखिरी जुमला कहने लगा हूँ। जब नबी की बेटी दरबार गई, तो दरबार में खड़े होके कह रही थी, एलमू अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद। और दरबार में बैठने वालों, मुझे देखो, मैं ज़हरा हूँ, मेरा बाबा मोहम्मद है। अज़ादारों, इस जुमले पे गौर कीजिए। हमारे माशरे में ना, जब किसी की बात न मानी जा रही हो, आखिरी हाल यही होता है, वो यही कहता है, तू मेरी बात नहीं मान रहा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अल्लाह जाने वो कैसा मंजर था। नबी की बेटी ये कह रही थी, सहाबियों, मैं ज़हरा हूँ और मेरा बाबा अली है, और मैं ज़हरा झूठ नहीं बोल, मैं ज़हरा झूठ नहीं बोल रही। अज़ादारों, ये मंजर मदीने की मस्जिद का था। अज़ादारों, जब अली की बेटी दरबार गई, मंजर बदल गया था। आखिरी जुमले अज़ादारों, मंजर कुछ ऐसा था, दरबार शाम है, अली की हिजाबों वाली बेटी ज़ैनब है। मंजर कुछ ऐसा बना, सर झुका हुआ था, सर पे रिदा मौजूद नहीं थी, सामने भाई का कातिल खड़ा है। बीबी ने एक फिक्रा कहा, यजीद लाइन जरत अलैया दवाही मुखातबतक, यजीद ये जमाने का सितम है, और मैं ज़ैनब हो के तू जैसे से हम कलाम।